السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز اور لسنرز، آپ دیکھ رہے ہیں ناول روگ الفت سیزن 2 آف ناول رقیب الفت قسط نمبر 14۔ کیا مصیبت ہے، لگ بھی جا۔ رومانہ اپنے کانوں کے جھمکے سے جوجھ رہی تھی۔ اس وقت وہ لوگ وہیں لندن میں اپنی پاکستانی کمیونٹی کی کسی شادی میں شرکت کے لیے جا رہے تھے۔ رومانہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے لیے ایشال نے پاکستان سے شرارہ بھیجا تھا، ہلکے گلابی رنگ کا وہ کامدار جوڑا، چھوٹی سی ہیل والی سینڈل، کھلے ہوئے گہرے سنہرے بال، نیلی آنکھوں میں بھر بھر کر کاجل اور ہونٹوں پر ہلکا لپ گلاس لگائے، وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس سے زیادہ تیاری کی اسے ضرورت ہی نہ تھی۔ اس کے پاس ساجدہ اور ذاکرہ کے قیمتی خاندانی زیورات تھے جن کی قدر اس جھلی کو معلوم نہ تھی، اور تو اور رومان بھی اسے کچھ نہ کچھ دلاتا رہتا تھا۔ اشما نے بھی اپنے کئی زیور اسے تحفے میں دے رکھے تھے، وہ سب سامان لاکر میں پڑا رہتا تھا، لیکن رومانہ صرف اور صرف رومان کی دی ہوئی جولری ہی پہنا کرتی تھی۔ ابھی بھی وہ انہی جھمکیوں کے ساتھ دو ہاتھ کرنے میں مصروف تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کوئی پیچھے کھڑا اسے جھمکے کے ساتھ لڑتا دیکھ رہا ہے۔ انا، اس نے پکار لگائی، انا یہ نہیں لگ رہا، اس کو لگا دیں پلیز۔ اس کے کہتے ہی پیچھے سے دو ہاتھ اس کی گردن کی جانب سے آگے آئے اور اس کے ہاتھ سے جھمکا لے کر بڑی ہی آسانی سے اس کے کان میں ڈال دیا۔ رومانہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو رومان تھا، بڑی ہی خوبصورت مسکراہٹ لبوں پر سجائے، محویت سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ رومان، وہ زیر لب بولی۔ رومانہ، رومی نے بھی اس کا نام پکارا۔ وہ ویسے بھی ایک دوسرے کے قریب کھڑے تھے۔ رومانہ اس کے ایک قدم اور پاس آ گئی اور ذرا سا اونچا ہو کر اس کی ناک سے اپنی ناک کو مس کیا۔ سفید قمیص شلوار میں ملبوس مہکتا ہوا رومان کا وجود رومانہ کے دل میں تتلیاں اڑا رہا تھا۔ لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی گستاخی کر گزرے گی۔ اس کی نظریں جذبات کی رو میں بہہ کر رومی کی آنکھوں سے ہونٹوں تک کا سفر کر رہی تھی۔ رومی، اس نے انتہائی دھیمی آواز میں کہا، ابا سے کہوں نا آج ہماری رخصتی کر دیں، کتنے اچھے لگ رہے ہیں ہم دونوں۔ اصولاً تو اسے یہ بات کرنی چاہیے تھی اور رومانہ کو بلش کرنا چاہیے تھا، لیکن یہاں تو خان کے کان اور گال شرم سے سرخ ہو گئے۔ وہ مسکرایا، پاگل لڑکی، پڑھ رہا ہوں ابھی میں۔ کتنا پڑھو گے رومی، بس کرو، ہم دونوں بڈھے ہو جائیں گے، مزہ۔ ابھی وہ اور کوئی گل فشانی کر کے رومان کو پانی پانی کرتی، اس نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ چپ بالکل، پاگل لڑکی۔ رومانہ اس سے دور ہوئی اور منہ بنا کر بولی، ہاں میں ہی پاگل ہوں تمہارے لیے۔ تم سے تو یہ نہیں ہوتا کہ انسان رخصتی کروا لے، 7 سال ہو گئے، پتہ نہیں پڑھ پڑھ کے کیا بننا چاہ رہے ہیں۔ وہ بک بک کرتی دوپٹہ سیٹ کرنے لگی، جبکہ رومان اس کا بکھیڑا سمیٹتے مسکرا کر اس کی باتیں سن رہا تھا۔ تھوڑا کمرے کا حال درست ہوا تو ذرا رومان کو سانس آئی۔ اسے پہلاوے سے شدید چڑ تھی، اور بقول اس کے روما سے زیادہ بکھیڑا کرنے والا پورے یونائٹڈ کنگڈم میں کوئی نہیں تھا۔ رومانہ مسلسل کر کے کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ رومان بٹ کلیئر کر کے اس کے کنارے پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ اس کے پاس آئی۔ کیا ہوا، جانا نہیں ہے جو یوں چودھری بن کر بیٹھ گئے؟ اس نے اپنی لٹوں کو جھٹکارتے ہوئے کہا۔ ادھر آؤ۔ وہ اس کے کہنے پر اس کے قریب آ گئی۔ رومان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور جھٹکے سے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ اپنا گلٹ مٹانے کے لیے فضول چھچورپن نہیں کرو رومی۔ وہ سیوج کوئین تھی، ہر بار ٹھاک کر کے منہ پر دے مارتی تھی۔ رومان نے اس کی انسنی کر کے اس کے ہاتھ کو تھام لیا اور اپنے دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی میں موجود ایک ہیرے کی انگوٹھی اس کی رنگ فنگر میں پہنا دی۔ رومانہ نے اپنی امٹ کر آتی ہوئی مسکراہٹ کو روکنے کے چکر میں عجیب سا ہی منہ بنا لیا۔ منہ میں ہوا بھر کر وہ اسے دیکھ رہی تھی، ٹکٹکی باندھ کر۔ ہنس لو، کوئی پابندی نہیں ہے۔ رومی بولا تو وہ کھلکھلا کر ہنستی ہوئی اس کی گود سے اٹھ گئی۔ نہیں، رومان ہڑبڑا کر اٹھا تھا۔ باقاعدہ ہوا میں ہاتھ چلا کر اس کا نا کردہ وجود کو تھامنے کی کوشش کی تھی اس نے۔
پسینے میں شرابور تیز تیز سانس لیتا ہوا وہ اپنے ارد گرد پھیلے ہوئے اندھیرے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھا تھا کہ اس کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں وہ اسی دن کو جی رہا تھا کہ اسے روکنے کے لیے، نہ جانے دینے کے لیے بوکھلا کر اس کے پیچھے لپکتے اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ تیز تیز سانس لیتا وہ اب رونے لگا تھا۔ بلبل آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ کیوں چلی گئی وہ مجھے چھوڑ کر؟ کیوں؟ مجھ سے یہیں رہ کر لڑ لیتی رومانا۔ میں نہیں رہ پا رہا ہوں تمہارے بنا، مجھے تمہارے بنا زندہ رہنا نہیں آتا، وہ کہہ کر کھڑا ہو گیا۔ نہیں رہنا مجھے تمہارے بغیر زندہ۔ وہ آنسو پوچھتا ہوا باتھ روم میں گیا اور ایک بلیڈ اٹھا کر لے آیا۔ آج ختم کر لوں گا خود کو، نہیں جی پا رہا تمہارے بغیر۔ رومان مانو اپنے حواسوں میں نہ تھا۔ اس نے موبائل کھولا، ویڈیو آن کی اور اس میں دیکھنے لگا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اس بلیڈ کو اپنی کلائی پر رکھ لیا۔ مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، بس مجھے معاف کر دینا، نہیں تو میری روح کو بھی قرار نہیں آئے گا رومانا۔ میں تمہارا مجرم ہوں اور رہوں گا۔ مجھ سے تمہاری جدائی برداشت نہیں ہو رہی۔ یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے کے زاویے ایک دم بدلے۔ اس نے اپنے پورے دم کے ساتھ اس بلیڈ کو اپنی کلائی پر بس پھیرا ہی تھا کہ دھاڑ کی آواز سے اس کا دروازہ کھلا اور احمد تیزی سے اندر داخل ہوا۔ رومان ایک لمحے کو چونکا، لیکن پھر اپنے عمل کو مکمل کرنے کے لیے سرگرداں ہوا۔ لیکن احمد نے چیخنا شروع کر دیا۔ وہ دوڑ کر آیا اور رومان کا بلیڈ پکڑا ہوا ہاتھ پکڑ کر ہوا میں بلند کر دیا۔ مام، ڈیڈ، ڈیڈ، وہ بری طرح چلا رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں اشما اور اکبر رومان کے کمرے میں تھے۔ یہ کیا کر رہے ہو تم رومان؟ اکبر اس کے سامنے کھڑا پوچھ رہا تھا اور رومان سر جھکائے زمین کو گھور رہا تھا۔ یہ صرف داستانوں میں سن رکھا تھا اشما یا اکبر نے کہ لوگ محبت کے نام پر فنا ہو جایا کرتے ہیں، ان کی ہستی مٹ جاتی ہے، لیکن آج وہ دیکھ بھی رہے تھے۔ اشما نے رومان کے چہرے پر ایک تھپڑ رسید کیا اور اس کا گریباں جھنجھوڑ کر بولی، تمہیں ذرا خیال نہیں ہے میں نے کس تکلیف سے تمہیں جنا ہے؟ یہ کیا کرنے لگے تھے تم بزدل انسان؟ اشما زاروں قطار رو رہی تھی۔ اکبر نے اپنے بال دونوں ہاتھوں سے نوچے تھے۔ رومان کا حال دیکھ کر احمد بھی ہچکیوں سے رو رہا تھا، نہ جانے رومان کا حال دیکھ کر یا اپنے اندر اس غبار کو رومان کے بہانے سے نکال رہا تھا۔ اشما اب رومان کو اپنے سینے میں کسی چھوٹے بچے کی طرح چھپائے اس کا سر سہلا رہی تھی۔ وہاں بیڈ بھی موجود تھا، صوفہ بھی تھا، لیکن وہ سب زمین پر بیٹھے تھے۔ 2 منٹ بعد اکبر نے گہرا سانس بھر کر ایک ایسی بات کی جس نے رومان کے اندر زندگی کی نئی روح پھونک دی۔ احمد، ٹکٹ کٹواؤ، میں، اشما اور رومان پاکستان جا رہے ہیں۔ میں رومانہ سے دو بدو بات کرنا چاہتا ہوں کہ آخر وہ چاہتی کیا ہے۔ اگر اس نے فیصلہ کر ہی لیا ہے تو رومان، تمہیں اپنی ماں کی خاطر زندگی میں آگے بڑھنا ہی ہوگا۔ ہم کسی شخص کو اس کی مرضی کے برخلاف اپنے تابع نہیں کر سکتے، لیکن اگر ہماری کسی قربانی سے تمہاری مراد پوری ہوتی ہے تو ہم خندہ پیشانی سے حاضر ہیں۔ اکبر کی مراد اس بچے سے تھی جسے رومانہ نے شاذل کا بتا کر خود کو بد کردار ثابت کیا تھا۔ اکبر کے کہے کے مطابق وہ اس بچے کو اپنے خاندان کا نام دینے کے لیے تیار تھا، یہ جانے بغیر کہ وہ بچہ اسی کی نسل سے ہے۔ احمد نے باپ کی بات سنتے ہی اسی وقت اپنا فون جیب سے نکالا تھا۔ وہ 1 منٹ کی بھی تاخیر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس سے رومان کا یہ حال بالکل برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ رک جاؤ احمد، پہلے اپنے بھائی سے پوچھ لو کہ اسے میری شرط منظور ہے یا نہیں۔ احمد نے رومی کی طرف دیکھا۔ جی ڈیڈ، میں راضی ہوں، لیکن آپ اسے منا لینا، میں بچپن سے اس کے بغیر رہنے کا عادی نہیں ہوں۔ ہم پوری کوشش کریں گے بیٹا، اشما نے اس کا سر سہلاتے ہوئے کہا، لیکن تم بھی وعدہ کرو کہ اس قسم کی کوئی حرکت دوبارہ نہیں کرو گے۔ تم کیوں مجھے جیتے جی مارنا چاہتے ہو؟ جی موم، اب نہیں کروں گا، رومان نے انتہائی نحیف اور دھیمی آواز میں بولا۔ دادی مجھے آپ کے پاس آنا ہے، پلیز مجھے بلا لیں اپنے پاس۔ خرم زاروں قطار رو رہی تھی۔
مجھے نہیں رہنا یہاں دادی، میرا دم گھٹ رہا ہے، مجھے کچھ ہو جائے گا، آپ مجھے وہاں اپنے پاس بلا لیں، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ حور میری جان، کیا ہوا ہے بتاؤ تو صحیح، کیوں دادی کا دل دہلا رہی ہو؟ سب ٹھیک ہے، تم ٹھیک تو ہو؟ مقابل بہت فکر مند لگ رہا تھا اور اس کی فکر میں رتی برابر بھی بناوٹ شامل نہ تھی۔ دادو مجھے لندن میں نہیں رہنا، مجھے پاکستان آنا ہے آپ کے پاس، بس آپ میرے لیے ٹکٹ بھجوا دیں، میں آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں، مجھے جلد از جلد آپ کے پاس آنا ہے۔ حورم نے رو رو کر ہچکیاں بندوا لی تھی۔ اف اللہ لڑکی، رونا تو بند کرو، اچھا میں کرتی ہوں کچھ، تم پریشان مت ہو، آ جاؤ میرے پاس میری جان، میں تو خود تمہیں بہت یاد کرتی ہوں۔ دادو میں انتظار کر رہی ہوں، اب جلد از جلد میری پاکستان کی ٹکٹ کروا دیں۔ تو بیٹا اکیلے کیسے آؤ گی؟ شازل فیضان میں سے کسی سے کہو کہ وہ بھی تمہارے ساتھ ہی پاکستان آ جائے، مجھے فکر لگی رہے گی۔ اکیلے کیسے آؤ گی؟ نہیں نہیں دادی، کچھ نہیں ہوتا، اگر آپ میری اس چیز پر مدد نہیں کریں گی تو میں اپنی سیونگ سے ٹکٹ بک کروا کے خود آ جاؤں گی، مجھے اس شہر میں ایک لمحے کے لیے نہیں رہنا۔ حورم نے سلطانہ کو کال کی تھی، وہی سلطانہ جس کی ذات سے اس داستان کا ہر کردار ایک دوسرے کے لیے رقیب الفت بن گیا تھا۔ سلطانہ اور سالار دونوں بہت ضعیف ہو چکے تھے، سیٹھیوں کی حویلی میں اپنے وفادار پرانے ملازموں کے ساتھ پرسکون زندگی گزار رہے تھے، عبادت میں مصروف رہتے اور ہر وقت اپنے بچوں کی خوشیوں کی دعائیں کرتے۔ آج حورم کی کال کے بعد سلطانہ بہت بے چین ہو گئی تھی، وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ سلطانہ کو سانولی سالونی سی حورم اپنی جان سے زیادہ عزیز تھی۔ وہ فیضان کی سگی اولاد تو نہ تھی، لیکن اسے دادی کہنے والی اور اس سے پوتیوں جیسی محبت کرنے والی وہ واحد تھی۔ شازل نے کبھی اس خاندان کے رشتوں کو اس طرح اپنا نہ سمجھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہاں آیا تو وہ 12 سال کا تھا، اور 12 سال کے بچے کا ذہن بہت پختہ ہوتا ہے، اسے اپنے تمام پرانے رشتے، ماں باپ، دادا دادی سب یاد تھے۔ وہ بخوبی جانتا تھا کہ جو یہاں ہماری ماں بنی بیٹھی ہے وہ در حقیقت ہماری پھپھو ہے۔ اسی لیے اس کا بانڈ خاندان کے کسی بھی فرد کے ساتھ ایسا نہ تھا جیسا حورم کے ساتھ تھا، کیونکہ وہ پیدا ہوتے ہی سیٹھیوں کی حویلی میں آ گئی تھی، ننھی سی بڑی بڑی آنکھوں والی گڑیا جسے سلطانہ نے ہی پالا تھا، جو سلطانہ کی تنہائی کی ساتھی تھی۔ اسی طرح حورم بھی دادی سے بہت محبت کرتی تھی، اسے اپنے ماں باپ، بھائی، دادا، خاندان کے ہر فرد سے زیادہ سلطانہ کے پہلو میں قرار آتا تھا اور حفاظت محسوس ہوتی تھی۔ اس نے اس نازک موقع پر بھی اپنے لیے اس جائے پناہ کا انتخاب کیا تھا۔ وہ اس سب سے دور بھاگ جانا چاہتی تھی، وہ اس شہر کو چھوڑ دینا چاہتی تھی۔ عارفہ اس سے پوچھ کر تھک گئی تھی کہ اسے کیا ہو گیا ہے، اس کی صحت کیوں گر رہی ہے، وہ ہر وقت جائے نماز پر کیوں بیٹھی رہتی ہے۔ جوان لڑکیوں کے شوق تو ایسے نہیں ہوتے، انہیں تو ناچنا گانا، کھانا پینا، پہننا اوڑھنا پسند ہوتا ہے، لیکن حورم نے خود کو اپنے کمرے تک محدود کر لیا تھا۔ وہ کسی سے بات نہ کرتی تھی۔ فیضان اور عارفہ دونوں اس کے لیے بہت پریشان تھے، اور وہ نہ صرف اس کے لیے پریشان تھے بلکہ وہ شازل کے لیے بھی بہت زیادہ پریشان تھے۔ کیا مسئلہ ہے پھپھو؟ ہر وقت رومان نامہ چلتا رہتا ہے اس گھر میں، میرے کان پک گئے ہیں، میں نہیں سننا چاہتا یہ سب۔ رومان کی گردان، پھپھا کو بولے کہ ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ شازل، سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے کہ مجھے ماں بولا کرو۔ امی، مما، جو دل کرے وہ بولو، لیکن کم از کم پھپھو نہ بولو۔ اور کیا غلط کہتے ہیں تمہارے ابو؟ وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی رومان کی طرح کامیاب بنو۔ آپ کو کس نے کہا کہ میں رومان کی نقل کر کے کامیاب ہو جاؤں گا؟ دنیا میں کون کس کی نقل کر کے کبھی کامیاب ہوا ہے؟ آج بھی ایسا ہی ایک دن تھا جب شازل عارفہ سے بحث کر رہا تھا۔ فیضان نے پھر اسے سمجھاتے ہوئے رومان کی مثالیں دینا شروع کی۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا کہ کس طرح تعلیم حاصل کر کے رومان ایک کامیاب ڈاکٹر بن چکا ہے، اور مزید تعلیم حاصل کر کے اس نے اپنا مقام اور اونچا کر لیا ہے۔ وہ بہت محنتی ہے، تمہیں بھی اس کی طرح بننا چاہیے۔ لیکن شازل، جو کہ پہلے سے رومان کا نام سن کر ہی خار کھانے لگتا تھا، اس نے فیضان کی ہر بات کو اپنے دماغ پر سوار کر کے پھر سے عارفہ سے بحث شروع کری تھی۔ فیضان کے سامنے تو وہ کچھ نہیں بولتا تھا، لیکن عارفہ کا دماغ کھا لیا کرتا تھا۔ ارے بس بھی کر دو شازل،
ماں باپ ہونے کا دعویٰ کرنا یا روٹی پکا کر کھلا دینا یا پیسہ کما کر بچوں پر خرچ کر دینا حقیقت میں والدین ہونے کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اصل والدین وہ ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کی کمیوں، خامیوں اور خوبیوں کے ساتھ انہیں قبول کریں، نہ کہ انہیں دنیا کے ساتھ موازنہ کر کے پاگل کر دیں۔ کوئی شخص جو زندگی میں کسی دوسرے کی نقل کرنا شروع کر دے وہ اپنا آپ کھو دیتا ہے۔ والدین تو وہ ہوتے ہیں جو اپنی خراب سے خراب اولاد پر بھی پردہ رکھتے ہیں، جو کہ ایک غلط چیز ہے، لیکن کم از کم اس کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہیں، اس کی کمیوں اور کوتاہیوں کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسے اچھے الفاظ میں صحیح غلط کی تمیز سکھاتے ہیں اور اس کی ذہنی اور جسمانی صلاحیت کے مطابق اسے زندگی میں کچھ حاصل کرنے کے لیے انکریج کرتے ہیں، نہ کہ کسی اور کے نام سے مثالیں دے کر اس کا جینا حرام کر دیں۔ شاذل کے ساتھ اس وقت فیضان کے گھر میں یہی ہو رہا تھا۔ فیضان کو لگتا تھا کہ یہ اس کی واحد نرینہ اولاد ہے، تو اگر یہ زندگی میں سیریس نہیں ہوگا تو کامیاب بھی نہیں ہو سکے گا۔ اسے یقیناً باپ ہونے کی حیثیت سے شاذل کو سمجھانا چاہیے تھا، لیکن کسی بھی شخص کی مثال دے کر سمجھانا اپنی اولاد کو اپنے آپ سے بدظن کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ ہر شخص، ہر بچہ، ہر ذی روح الگ پیدا ہوا ہے، الگ دماغ، الگ صلاحیتیں اور الگ خامیاں۔ شاذل کی اس گھر میں اب بس ہو چکی تھی، تو اس نے عارفہ کو دو ٹوک جواب دے دیا: میں اس گھر سے جا رہا ہوں، آپ کو آپ کا رومان مبارک۔ شاذل گھر چھوڑ کر جا چکا تھا۔ عارفہ اور فیضان اسی لیے حورم اور شاذل دونوں کی طرف سے پریشان تھے۔ ٹو بی کنٹینیو AW اردو ناولز، ڈونٹ کاپی مائی ناول۔ لائک کر دیں اور سبسکرائب بھی کر دیں۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔